ونصلی علی رسول الکریم اما بعد درود شریف پڑھیں۔ گزشتہ کئی درسوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہودی، عیسائی اور قادیانیوں کا جو عقیدہ ہے اس کا ذکر تھا۔ آج کے درس میں ہم اس بحث کو سمیٹنا چاہیں گے۔ تفسیر ابن جریر کے جلد نمبر 3 صفحہ 163 میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کی تفسیر میں منقول ہے کہ جب نجران کے نصارہ اور عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے بارے میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کیا اور مکالمہ کیا، تو آپ علیہ السلام نے متعدد سوالات کیے اور ہر جواب انہوں نے وہ دیا جو شریعت کا حکم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، بغیر باپ کے جبریل علیہ السلام کے پھونک سے اللہ نے پیدا کیا تھا، ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا، واپس تشریف لائیں گے قرب قیامت سے پہلے، اور مختلف ان سے آپ نے سوالات کی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہوا، ہر چیز کو انہوں نے مانا، مگر اخیر میں اپنی ضد پہ قائم رہے، ایمان نہیں لائے۔ تو لہٰذا ابھی تک ہم نے اس موضوع پہ جو گفتگو کی ہے آج، اور 6 احادیث ہم نے پیش کیے تھے، ان سب کا آج کے درس میں خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ ان تمام احادیث اور روایات سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ احادیث میں جس عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کی خبر دی گئی اس سے وہی مسیح مراد ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، جو حضرت مریم کے بطن سے بغیر باپ کے جبریل علیہ السلام کے نفخ یعنی پھونک مارنے سے پیدا ہوئے، اور جن پر اللہ تعالیٰ نے انجیل اتاری، اور وہ آسمان سے جب اتریں گے تو وہی عیسیٰ مراد ہے جو مریم کے بیٹے تھے، کوئی نیا مسیح مراد نہیں ہے جسے قادیانیوں نے دعویٰ کیا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے قرآن پاک کی آیات کا بھی ذکر کیا جو پیچھے یہ ہم بتا چکے ہیں، وما قتلوہ، کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، اور اسی طرح وما صلبوہ، انہوں نے سولی پر بھی نہیں چڑھایا، اور یقیناً بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف آسمانوں پہ اٹھایا۔ یہ خلاصہ ہے، سیدھی بات بس یہی۔ قرآن کی سورہ آل عمران، سورہ مریم اور سورہ نساء کی آیات اس پر دلالت کر رہی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف اور دیگر ائمہ کی کتابوں میں جو احادیث کی ہے، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ وغیرہ، ان کتابوں میں یہ ساری تفصیل موجود ہے۔ آپ کے علم میں بھی یہ بات ہو کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہی جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے، جن پر انجیل اتاری گئی تھی، اور حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ سے اللہ نے پیدا کیا تھا بغیر باپ کے، وہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے اور پھر واپس اتریں گے ہماری امت کے آخر میں۔ اس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 سے زیادہ احادیث میں ذکر کیا ہے۔ ایک حدیث بھی کافی ہے یقین کے لیے اور ایمان کے لیے، یہاں 100 احادیث کا ذکر ہے۔ ہمارے بزرگ پیشرو استاد الاساتذہ امام العصر حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، اس میں
انہوں نے ذکر فرمایا ہے، احادیث کو جمع کیا ہے۔ ہم نے اس موضوع پہ آپ کے سامنے 6 احادیث کا ذکر کیا تھا مختلف درسوں میں۔ ہر حدیث قادیانیوں کے نظریے کی تردید کرتی ہے کہ قادیانیوں کا نظریہ غلط ہے، جو ان کا کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو لٹکایا تو تھا مگر وہ بچ گئے، مار پیٹ تو ہوئی تھی، اور جب صحت مند ہوئے تو چلتے چلتے کشمیر پہنچ گئے اور وہاں 85 سال زندہ رہے، اور پھر وہاں پر محلہ اللہ یا خان کے اس کے اندر ان کی قبر ہے۔ تو یہ سب غلط بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہم نے جو حدیث بیان کی تھی، پہلی حدیث میں عیسیٰ علیہ السلام کا دمشق کے مشرقی مینارے پر اترنا، فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ کا رکھنا، اور باب لد جو فلسطین کے گاؤں کا نام ہے وہاں پر دجال کو قتل کرنے کا ذکر ہے حدیث میں، کہ دجال جو پیدا ہوگا وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ دوسری حدیث میں ہم نے یہ بتایا تھا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ مریم کے بیٹے وہی ہے، آسمانوں پہ اللہ نے ان کو اٹھایا اور وہی آسمان سے اتریں گے۔ حدیث میں صاف ستھری عبارت موجود ہے اور صراحت ہے۔ تیسری حدیث شریف میں ہم نے بتایا تھا، جس کا خلاصہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عیسیٰ ابن مریم جن کے اور میرے درمیان کوئی نبی نہیں، وہی آسمان سے اتریں گے۔ آپ کے علم میں ہوگا 571 سال بعد، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں پر اٹھائے گئے، ان کے 571 سال بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اسی طرح چوتھی حدیث میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لم یمت، وہ مرے نہیں ہے، نہ ان کو مارا گیا ہے نہ ان کو قتل، اس کی صراحت موجود ہے۔ اور رجوع کا یعنی آسمان سے زمین پہ اترنے کا صراحت تذکرہ موجود ہے صراحت کے ساتھ۔ پانچویں حدیث میں ہے کہ نزول الی الارض ہوگا، کوئی خواب کی بات نہیں ہے بلکہ حقیقتاً حسی طور پر وہ اتریں گے۔ اور پہلی حدیث میں دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر اترنے کا ذکر ہے۔ اور چھٹی حدیث میں یہ بات ہے کہ پھر وہ وفات پائیں گے، جب دنیا میں آئیں گے یہاں اتریں گے، اور وہ 40 42 45 سال زندہ رہیں گے، اقوال ہے، اس کے بعد وہ وفات پا جائیں گے۔ تو یہ 6 احادیث ہے جن کا خلاصہ میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ کتب احادیث میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا تو باب ہے، یعنی جتنی حدیث کی کتابیں ہیں، مشکات شریف سے اوپر تک لے جا کر بخاری شریف تک، موطا امام مالک تک، موطا امام محمد تک، مسند احمد تک، اور کتاب الاثار تک، مسند ابی حنیفہ تک، یہ جتنی کتابیں ہیں، چاہے ابو داؤد شریف ہے، ترمذی شریف ہے، نسائی شریف ہے، دارمی ہے، بہقی ہے، طبرانی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، مسلم، بخاری، ان تمام کتابوں کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے زمین پر اترنے کا باب ہے، یعنی اس باب کے اندر احادیث جمع کی گئی ہے۔ اس باب کا سبجیکٹ اور عنوان یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، لیکن کسی بھی حدیث میں کہیں بھی کوئی ایک باب ایسا نہیں جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر ہے۔ یہ ہے سب سے اہم بات۔ تمام امت کی محدثین نے جو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیے، سب کا اس بات پر اتفاق ہے۔ اور میرے پاس ایک کتاب ہے، وہ ہے 44 جلدوں میں ہے، موٹی موٹی جلدیں ہیں، اتنی۔
اس کا پورا نام تو تحفہ قادیانیت ہے، پھر اس کے اندر ایک ایک جلد میں الگ الگ موضوع ہے اس عنوان سے۔ چنانچہ تحفہ قادیانیت کے اندر جو سب سے پہلی جلد ہے وہ مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہ پہلی جلد ان کی تحریر کردہ ہے جس میں ہے نزول عیسیٰ علیہ السلام۔ تو ساری امت کا اس پر اتفاق ہے، لہذا خلاصہ یہی نکلا کہ ہم اہل اسلام اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے۔ عیسائیوں کا کہنا کہ خدا کا بیٹا وہ غلط ہے، وہ کفری عقیدہ ہے۔ عیسائیوں کا کہنا کہ وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بنے، یہ غلط ہے۔ عیسائیوں کا کہنا کہ یہودیوں نے ان کو سولی پر چڑھایا، یہ غلط ہے۔ یہودیوں کا کہنا کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا، یہ سب غلط ہے۔ وہ کیسے پیدا ہوئے، باپ کون ہے؟ بھئی جیسے آدم علیہ السلام کا باپ کون ہے؟ بھی سوال پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ان کی ماں کدھر ہے، کون ہے؟ سوال ہے نا۔ حضرت حوا کی ماں کون ہے، ان کا والد کون ہے؟ تو قرآن نے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ کا مسئلہ ایسے ہے جیسے آدم علیہ السلام کا۔ اگر آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قدرت سے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، مرد سے کبھی عورت پیدا ہو سکتی ہے، لیکن حضرت حوا کو اللہ نے ان کی پسلی سے پیدا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا تو اس میں کیا تعجب ہے؟ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ وہ انشاءاللہ قرب قیامت میں آسمان سے اتریں گے اور دجال کو قتل کریں گے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو نافذ کریں گے، اور میرے نبی کی امتی نہیں ہوں گے، وہی اپنے نبوت کا مقام ان کا ہوگا، لیکن پرچار اور تبلیغ میرے نبی کی دین کا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح عقیدہ نصیب فرمائے اور آپ کے بیٹھنا قبول فرمائے، سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرما، دین پہ چلنا آسان فرما، اور جو بھی دین لوگ ہیں اور فتنہ پرداز لوگ ہیں اور لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالتے ہیں انہیں ناکام بنا دے۔ اور یہ قادیانی جو غلط رخ پہ جا رہے ہیں، اے اللہ ان کے دل بھی تیرے ہاتھ میں ہے، ان کو ہدایت نصیب فرما اور میرے نبی کے سچے غلام بنا۔ اگر مقدر میں ہدایت نہیں تو نیست و نابود فرما، اور ہمارے وطن عزیز پاکستان بالخصوص یہاں کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں ان میں کوئی تنگ دست ہے، پریشان ہے، سب کی پریشانیاں دور فرما۔ کوئی بیمار ہے یا گھروں میں کوئی بیمار ہے، سب کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ سب کو اولاد جو ہے نیک عطا فرما اور اولاد کی خوشیاں نصیب فرما۔ جن کے جو حاجات ہے تو علیم بذات الصدور ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے سب کی حاجات کو پوری فرما دے۔ ہماری اس مسجد کے فیضان کو سارے دنیا میں پہنچا دے اور چاردانگ عالم میں پھیلا دے۔ اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا اور ہمیں ایمان کامل نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی